میں ایک خادم کی حیثیت میں کام کر رہا ہوں، یہی میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ اب میں آؤں گا تعلیم کے حوالے سے۔ تو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے گھروں میں یہ مزاج اور یہ طبیعت پیدا کریں۔ میں ہمیشہ یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ رابطہ بڑھائیں، اپنے بچوں کے ساتھ رابطہ بڑھائیں۔ ہم کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ تو سمجھتے نہیں، میں ان کو چھوڑو۔ نہیں، یہ آج چھوٹے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے۔ ان سے رابطے کیسے بڑھیں گے؟ اس طرح رابطے بڑھیں گے کہ کم از کم، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک کھانا 24 گھنٹے میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کھائیں۔ ایک کھانا رات کا ہو یا صبح کا ناشتہ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کھائیں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ بھی وہاں موجود رہے اور پھر وہاں بات چیت ہونی چاہیے۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایک بچے سے انفرادی میٹنگ کریں۔ جو آپ کے بچے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، 7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ان کی تعلیم میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور وہ توجہ سے سنیں، ان کی بات کو حل کریں، ان کو اعتماد دیں، اور نماز میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں۔ جب نماز پڑھیں 5 وقت، بچوں کو ساتھ رکھیں۔ مسجد جا رہے ہیں تو بچے کو ساتھ لے جائیں، تاکہ ان میں ابھی سے نماز کا شوق پیدا ہو۔ اور اپنے گھروں میں روزانہ نہیں تو ہفتے میں 2-3 دن باپ اپنے گھر میں ہلکے ذکر کا اہتمام کرے، اپنے بیٹوں کو بٹھائے، بیٹیوں کو بٹھائے، اہلیہ کو بٹھائے، ختم شریف پڑھیں اور مراقبہ ہو جائے، تاکہ ان کو ابھی سے ان کے دل میں ذکر کا شوق اور اثر پیدا ہو۔ اور کبھی اپنے بیٹے کو کہہ دیا ہلکا بنا ہوا ہے، نعت سنا دو، اس بیٹے نے نعت سنا دی، منقبت سنا دی، تاکہ ان کے دلوں میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوہر پیدا ہو۔ تو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ جتنے بھی ہیں اراکین و ممبران، اپنے بچوں کے ساتھ رابطہ بڑھائیں۔ دوستوں کے ساتھ جتنا ٹائم گزارتے ہیں اس کا عشر اگر بچوں کے ساتھ گزاریں گے، کل دوست آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہی بچے ہیں جو آپ کے کام آئیں گے آخرت میں۔ تو وہ تو بڑی بات ہے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں آپ کو یہ بچے کام آئیں گے، بلکہ انشاءاللہ یہ بچے صالح اور نیک بن گئے تو آخرت میں بھی آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل چھوٹے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو 30-40 سال کے عمر کو آ گئے ہیں، ان کے والدین ہیں، تو آپ کے اپنے والدین کے ساتھ رابطے کیسے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر نفسا نفسی اور خود پرستی اور دنیا کا حصہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ نہیں ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ میرے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ نہیں دوستو، جو ذرائع، جو وسائل اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ان کو تو پہلے سے ہی استعمال کرو۔ دیکھو اس میں کیسے برکت ہوتی ہے، زیادہ انیا گھڑو اور زیادہ، تو پھر یہ تو پیٹ نہیں ہوا، یہ تو جہنم ہوا۔ وہ جہنم کی بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بے فرمانوں کو ہم اس میں ڈالیں گے اور اس سے پوچھیں گے حلم تلأت، کیا آپ بھر گئے ہو؟ جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تم بھر گئے ہو؟ وہ کہے گا حل من مزید، نہیں اب تو کچھ بھی نہیں ہوا اور مجھے چاہیے۔ تو یہ پھر پیٹ تو نہیں ہوا، یہ جہنم ہوا۔ تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے ان نعمتوں کو بھی دیکھا کریں گھر میں بیٹھ کر، اور ان پر شکر کیا کریں، ان کو صحیح استعمال کرنے کا سلیقہ سیکھیں، تو یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ آپ کے پیسے ہیں، آپ کا زمین کا ٹکڑا ہے۔ ہمارا ایک دوست ہوتا تھا محمد صادق، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، ہمارے گھر میں چھوٹا سا ایک باغیچہ تھا، اس کو سنبھالتا تھا، تو ہم اس کو مالی بولتے تھے۔ تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، جب وہ گوڈی کر رہا ہوتا تھا میرے بچے بھی بیٹھ جاتے تھے، تو وہ مجھے کہتا تھا، وہ کہتا تھا سائیں اگر میرے پاس 1-2 جرے بھی زمین ہوتی تو میں اپنے بیٹوں کو کبھی بھی ملازمت نہ دلواتا۔ وہ کہتا تھا کبھی بھی ملازمت نہ دلواتا۔ میں حیران ہو کر کہتا تھا کہ 2 جریب سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا جواب دیتا تھا؟ میں ان بچوں کو کہتا کہ اس زمین کو کھودو، اس میں سے سونا نکلے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سونا جس طرح کہ ہماری ایک خیالی تصور ہوتا ہے کہ کوئی سونے کی دیگ نکلے گی، بنایا پیسہ مل جائے گا۔ نہیں، وہ کہتا تھا زمین میں ہل چلاؤ تو اس میں سے جو سبزیاں اگیں گی، فصل اگیں گے، ان میں سے جب آپ بیچیں گے تو اس سے آپ کو پیسے بھی ملیں گے، آپ کا گھر بھی چلے گا۔ تو اس لیے دوستو چھوٹے چھوٹے وسائل جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں،
حرص میں مت مبتلا ہو، یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دے گا۔ محنت کا حرص ہونا چاہیے، محنت کا حرص ہونا چاہیے، زیادہ جمع کرنے کا حرص کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے، اور میں والدین کی بات عرض کر رہا تھا، تو بچوں کے ساتھ تو آپ کو میں نے گزارش کی ہے، میں اب یہ الحمدللہ خوشی و مسرت سے کہتا ہوں، پہلے میں اس پر خود عمل کرتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا، پھر آپ کو میں کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ رابطہ، ہر روز اگر آپ سفر میں ہیں، ہر روز اپنی ماں کو فون کریں، ان کو اپنی خیریت، لمبی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل تو پوری قوم موبائل فون پر ہی لگی ہوئی ہے، فرصت ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ بات پر بات ہو رہی ہے، بات پر بات ہو رہی ہے، بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن اگر اس میں سے 2 منٹ نکالیں، اپنی ماں کو فون کریں، اس کو اپنی خیریت کی خبر دیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کی دعا چاہیے، آپ میرے لیے کوئی حکم ہو، میں آپ کی کیا خدمت کروں، تو آپ کی ماں کا دل خوش ہو جائے گا، اور آپ کا بچوں سے بھی رابطہ اور بڑوں سے بھی رابطہ، اور پھر یہ آپ کے بچے سیکھیں گے، آپ کے بچے سیکھیں گے، ان میں اچھی تربیت اور اچھا مزاج بنے گا، پھر یہ باتیں معاشرے میں پھیلیں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تو اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے، گھر جب جائیں تو بڑوں کو سلام کریں، ان کے ہاتھوں کو چومیں، والدین کے ہاتھوں کو چومیں، ان کا سلام کریں، 2 منٹ بیٹھیں، پھر اپنے بچوں سے ملیں، اپنے گھر والوں سے ملیں۔ بہرحال اب یہ میں طوالت میں نہیں جا رہا ہوں، اللہ تعالی ہمیں ہمت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے، سالانہ عرس مبارک بھی ہوگا، اس کے لیے آپ اپنے علاقوں میں جائیں، تبلیغی مشن کو بڑھائیں، وفود نکالیں، اور خوب محنت کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو دعوت دیں، اور اسی طرح صوبائی و مرکزی باڈی کو تاکید کی جاتی ہے کہ سالانہ عرس مبارک کے انتظامات کو بہتر سے بہترین بنایا جائے۔ جیسا ابھی ہم پنجاب گئے تھے تو اس پر غور ہو رہا تھا، اس پر ہم سوچ رہے تھے کہ کس طرح انتظامات کو بہتر کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے کرم سے، آقا نامداران صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور مرشد کامل کی نظر سے، اس سال ہم انتظامات کو پہلے سے بہتر بنائیں گے، اور زیادہ پرامن اور احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے پروگرام ہوگا۔ تو آپ سب دوستوں کو دعوت ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوست تشریف لائیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ سیدنا مولانا محمد و علیہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ یا الہ العالمین، ہمارے خطائیں معاف فرما، ہمیں اپنی محبت و معرفت و ذکر کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق اور آپ کی پیروی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، مشائخ نقشبند کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں سے دنیاوی حرص و حوث دور فرما دے، اپنی محبت اور عشق کا مزہ چکھا دے، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ جو بیمار اور مریض ہیں ہم میں سے، ان کے بیماری اور مرض کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، جو تکالیف اور مشکلات کا شکار ہیں ان کو حوصلہ بڑا عطا کر، ان کو ہمت بڑی عطا کر، اور ان کے لیے آسانی فرما۔ حاجی خیر محمد صاحب ہمارے محترم معظم دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی، صحت، عافیت و عمر دراز عطا فرمائے۔ جن خلفاء اور فقراء اور کارکنان نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ باہمی محبت، مواخات و مساوات اور تعلق قائم کرنے کی اور نبھانے کی توفیق دے۔ ربنا، ہمارے ملک پاکستان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور ہم بھی اس کے ساتھ سچے ہوں، اور بحیثیت پاکستانی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جو عوام ہیں، ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کا خیال کریں، ان کے لیے بہتر انتظامات کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم۔